انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اب ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور ان کا کھانا انسان کے لیے جائز نہیں، اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا ابتدا کے اندر حکم دیا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ حلال چیزوں کے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، جبکہ حرام چیزوں کے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق حلال کھانے کا حکم دیا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا تو وہ 4 چیزوں کا شمار فرمایا گیا۔ پہلے نمبر پر مردار ہے، دوسرے نمبر پر خون ہے، تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھے نمبر پر کہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور ذبح کیا گیا ہو اس کے متعلق ذکر فرمایا۔ ان 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اب اس میں سب سے پہلے مردار کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ میتہ، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے عذرو شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے، یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت احل لکم صید البحر سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کے میتہ سے مستثنا قرار دے کر حلال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی، اور 2 خون حلال کیے گئے، ایک جگر اور دوسرا تیخال۔ یہ ابن کثیر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے جو سنن احمد اور ابن ماجہ سے روایت لی گئی۔ ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، ہاں وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں، البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اس طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلہ جارحہ تیز دار سے زخمی ہونا شرط آتا ہے۔ یہ تو تھا میتہ کے مردار کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ بندوق کی گولی سے اگر شکار کیا جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو بندوق کی گولی سے اگر جانور زخمی ہو کر گر جائے، مرا نہ ہو اور تیز دار آلے کے ساتھ اسے ذبح کر لیا جائے تو اس صورت کے اندر وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر بندوق کی گولی کے ساتھ وہ جانور مر گیا تو اس صورت کے اندر وہ حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو اس پر فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر اطلاق آئے گا موقوذہ والا، یہ حکم آئے گا کہ گلا گھونٹ کر جس کا مر جائے، کیونکہ بندوق کی جو گولی ہے وہ دباؤ کے ساتھ، وہ پریشر کے ساتھ جسم کو پھاڑ کر اندر جاتی ہے، وہ جسم کو کاٹتی نہیں۔ تو جبکہ ذبح کے اندر جسم کو کاٹا جاتا ہے تو یہ بندوق کی گولی یہ کاٹنے والا کام نہیں کرتی بلکہ پھاڑنے والا یہ کام کرتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر پھر حکم اس چیز کا لگایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے دوسرے نمبر پر جو ذکر آتا ہے خون کے متعلق، تو خون کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ دم کا ذکر فرمایا، تو اردو کے اندر اس کے لیے خون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً خون کے متعلق ذکر فرمایا، جبکہ سورۃ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنے والا خون اس کی شرط لگائی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ مسفوح یعنی بہنے والا
تو وہاں پر او دمن مسفوخن، کہ وہاں پر مسفوخ کی جو شرط لگائی تو اس پر باتفاق فقہا خون اگر منجمد جمع ہوا ہو جیسے گردہ ہے، تلی وغیرہ، تو وہ حلال اور پاک ہوں گے۔ بہنے والا وہ خون جس کی اللہ تعالیٰ نے صورت انعام کے اندر وضاحت فرما دی، تو بہنے والا جو خون ہوگا وہ مطلقاً حرام ہوگا۔ تو خون کے متعلق ہی ایک مسئلے کی مزید وضاحت کہ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا جو مسئلہ ہے، تو اس پر کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضطرار کا ذکر فرمایا کہ اضطراری حالت کے اندر اگر انسان ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر لے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہ ہوگا، ساتھ میں دو شرائط کے ساتھ کہ نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اور اسی طرح نہ سرکشی کرنے والا ہو۔ ان دو قیدوں کے ساتھ وہ بندہ پھر اضطراری حالت کے اندر استعمال کر لے تو اس کے لیے گناہ نہیں۔ تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ایک مریض کا دوسرے مریض کو خون دینے کے متعلق فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر مریض کے اوپر اضطراری حالت ہے تو اضطراری حالت ہونے کی صورت کے اندر پھر ایک مریض کو خون دوسرا بندہ دے سکتا ہے، اور اگر اضطراری حالت نہ ہو، اس کی حالت نازک نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر خون دینا جائز نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کی حرمت کے متعلق ذکر فرمایا، تو خنزیر کی حرمت کے اندر اس کا گوشت آ گیا، اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کا ہر حصہ وہ حرام کے حکم کے اندر ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا غیر اللہ کے نام کے اوپر جو جانور ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نام کے اوپر جو جانور ذبح کیا گیا ہو، اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پر یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ صورت با اتفاق و با اجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتہ ہے، اس کے کسی جز سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ صورت آیت ما اہل بہ لغیر اللہ کا صریح مدلول ہے، جس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ، یعنی کسی اللہ کے علاوہ دوسرے کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، اور اس کو خون باندھنے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن ذبح کرتے وقت اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، یعنی جس وقت ہم ذبح کر رہے ہیں اس وقت اللہ کا نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، لیکن مقصد کیا ہو کہ غیر اللہ کو اسے خوش کرنا، اگر راضی کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہندو مذہب کے اندر بھی کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض ناواقف یا لا علم قسم کے لوگ وہ بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی با اتفاق فقہا یہ حرام ہے اور مذبوحہ مردار ہوگا، یعنی جو ذبح کیا ہوا جانور ہوگا وہ حرام ہوگا، مردار تصور کیا جائے گا، اور اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ایک تیسری صورت بھی بنتی ہے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیا جائے، نہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو وہ حرام سمجھتا ہو، تو یہ جانور ما اہل بہ لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا صائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور حکم ان کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآن حرام ہے، جیسا کہ آیت ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صائبہ، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، مگر اس کے حرام عمل سے
اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو حرام سمجھنے میں تو ان کے عقیدہ باطلہ کی تائید و تقویت ہوتی ہے، اس لیے یہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہوگا۔ اگر اس طرح اگر کوئی بندہ آزاد چھوڑ دے جانور کو کسی اللہ کے علاوہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جانور اگر وہ اس کا اپنا جو مالک ہے وہ مالک اگر اسے بیچ دیتا ہے کسی کو، تو اس کے لیے اسے خرید کر اس جانور کو ذبح کر کے استعمال کرنا، اس کا گوشت اس کے لیے حلال ہوگا۔ یہ 3 صورتیں بن رہی تھی غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور کے متعلق۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اضطراری حالت کا ذکر فرمایا۔ تو اضطراری حالت کے متعلق حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قید لگا دی کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ مطلب یہ کہ جتنی چیز استعمال کرنے سے انسان کی اضطراری کیفیت ختم ہو جائے اور وہ بخوشی بھی اس چیز کو استعمال نہ کرے، تو اس حد تک اس کے لیے یہ کام کرنا جائز، کام کرنا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فلا اسم علیہ کا ذکر فرمایا، یجوز کا ذکر نہیں فرمایا کہ اس کے لیے اس حالت کے اندر جائز ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ اضطراری حالت کے اندر استعمال کرے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں مطلقاً حرام ہیں اور حرام کے حکم کے اندر رہیں گی، لیکن اس کی حالت ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے، تو اس وجہ سے ایسی کیفیت